सानी बगरे सानी बगरे सा सानी बगरे नी गगरे नी नी रे सा रे ग सा रे। लेकिन सर एक आर्ग्यूमेंट तो ये भी है کہ جو خلافت ہم جو کہتے ہیں کہ 4 خلفائے راشدین تھے وہ بھی تو سر ایک ہی قبیلے کے تھے، مطلب تھے تو وہ سارے قریش کے ہی، ٹھیک ہے، تو ملوکیت تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی شروع ہو جائے۔ نہیں غلط سر دیکھیں حضرت ابو بکر کا نہیں یہاں پر آپ غلطی کر رہے ہیں۔ ہاں بولیے، پہلے آپ بولیے۔ میں اب دیکھیں یہ جو تھے یہ مہاجرین تھے، حضرت ابو بکر بھی ہجرت کر کے آئے، حضرت عمر بھی ہجرت کر کے آئے، حضرت علی بھی، حضرت عثمان بھی ہجرت کر کے آئے۔ اگر یہ ملوکیت نہ ہوتی اس ٹائم سے تو یہ ان چاروں میں کے پاس یہ خلافت نہ جاتی، کسی انصار کو بھی مل سکتی تھی چاروں کیوں مل سکتی تھی؟ کیا انصار ہونا خلافت کے وہ ہے؟ تو لیکن مہاجر ہونا بھی تو سر خلافت نہیں، دونوں نہیں ہے، تو وہاں پر لفظ مہاجر اور انصار دونوں نہیں ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص تھے، وہ مہاجروں میں تھے، وہ بھی تو تھے جب یہ حضرت بھائی آپ مہاجر کی اور غیر مہاجر کی تقسیم تو آپ کر رہے ہیں نا۔ میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو خلفاء بنے، خلفاء راشدین جن کو ہم 4 خلفاء جو بنے، وہ تو سارے قریش میں سے تھے، اور وہ سارے وہ تھے بھائی میں مان رہا ہوں آپ کی بات، مگر وہ قریش کی جو تقسیم کر رہے ہیں وہ آپ کر رہے ہیں، وہاں پر قریش کی تقسیم نہیں تھی۔ اچھا، اس قریش کو مہاجر اور غیر مہاجر کی تقسیم آپ آج کر رہے ہیں 1400 برس کے بعد۔ 1400 برس پہلے وہ مہاجر اور غیر مہاجر کی تقسیم نہیں تھی سر، تھی نا، اسی وجہ سے دیکھیں مہاجر اور غیر مہاجر کی تقسیم تھی، تو جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو وہ اس گھر میں جانا پڑا جہاں وہ میٹنگ ہو رہی تھی، پھر انہوں نے جا کے وہ معاملات سنبھالے، اور حضرت تفصیل سے بولو۔ وہ جو میٹنگ ہو رہی تھی مدینہ کی کسی سردار کے گھر، شاید وہ سعد بن ابی وقاص ہے، آگے بولو۔ وہ میٹنگ ہو رہی تھی، پھر حضرت ابو بکر حضرت عمر جو تھے وہ ان کے گھر گئے، اور پھر حضرت ابو بکر نے ایک تقریر کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو خلافت ملی۔ کس کو؟ حضرت ابو بکر کو۔ جی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، ایسا نہیں ہے، یہ تاریخ کو مروڑ کر پیش کیا گیا ہے۔ اچھا، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی سرکار دو عالم نے واضح کر دیا تھا، اور وہ ایسے واضح کیا تھا کہ جس وقت ایک نماز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے اور کوئی صحابی امامت کر رہے تھے، ٹھیک ہے، اب آپ میری بات کو غور سے نہیں سنیں گے، میں سن رہا ہوں آپ کی جب امامت کا فرما رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تلاوت کی آواز پہنچی، فرمایا کون پڑھا رہا ہے نماز؟ ہاں جی، کہ جی فلاں فلاں بن فلاں، کہیں گے اس کو ہٹاؤ، اس کو ہٹاؤ، ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی امامت نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ دلیل ہے ابو بکر کے اوپر خلافت کی۔ اور پھر اسی وقت سرکار دو عالم خود تشریف لے کر گئے اور ابو بکر کے برابر کھڑے ہو کر جماعت کرائی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کی خلافت کی من جانب اللہ دلیل ہے۔ چلیں، یہ تو اب وہ خلافت پہ بات آ گئی نا، اس کو کسی اور سوال میں کور کریں گے، وہ مرید اور اس کے اوپر آ جاتے ہیں، پیر اور مریدی کی طرف۔ آپ کیوں لے کے گئے تھے؟ نہیں، آپ ہی تو لے کر گئے تھے، میں تو نہیں۔ میں آپ کو وہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ نے ذکر کیا ملوکیت کا، تو میں پھر وہ اس سینس میں ریفرنس دے رہا تھا کہ سارے خلفاء جو راشدین تھے، ان کے بعد حضرت حسن حسین بھی آئے، وہ بیسیکلی تھے تو قریش قبیلے کے، تو اگر قریش سر میں مہاجر انصار کی تقسیم چلے میں اس کو بھول جاتا ہوں، لیکن دیکھیں سر سارے وہ تھے قریش قبیلے کے۔ اب مکہ سے آپ قریش اور غیر قریش کا ذکر رہے ہیں تو مطلب وہی ہوا نا، مہاجر اور انصار کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہجرت کرنے والے میں قریش کے علاوہ بھی تو کوئی لوگ ہوں گے، کوئی میں مانتا ہوں نا، حضرت سلمان فارسی بھی فرض کریں وہ آئے تھے، میں مانتا ہوں، حضرت بلال بھی تھے، وہ تو قریش میں سے نہیں سکتے۔ میں بھی مانتا ہوں، آپ لفظ قریش کو اور غیر قریش کو پکڑ کر تقسیم تو آپ خود کر رہے ہیں۔ یہ سر ملوکیت تو دیکھیں یہی ہوتی ہے، وہاں ملوکیت نہیں تھی، وہاں ملوکیت نہیں تھی، ملوکیت شروع ہوئی ہے وہاں پر امیر معاویہ کے بعد، ملوکیت وہاں سے شروع ہوئی ہے، اس سے پہلے سلطنت اسلامیہ تھی۔ اچھا، دیکھیں آپ بھی یاد رکھیے، میرا طرز کلام بھی ایسی ہوتا ہے کہ میں کسی بھی گرہ کو پہلے کھولتا ہوں، اور اسی گرہ کو کھولنے کے بعد جب وہ صاف ہو جاتی ہے تو آگے بڑھ جاتا ہوں، دوسری گرہ کو کھولنے کی نوبت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، وہاں پر ملوکیت نہیں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں پر اور کچھ احادیث ایسی بھی ہیں
کہ سرکار دو عالم نے خلافت راشدہ کا 4 خلفاؤں کا ذکر کیا تھا اپنے بعد اس کو، اور اس کی مثال دی تھی عیسیٰ کے حواریوں سے. ٹھیک ہے. وہ تو حدیث موجود ہے. ٹھیک. ان حواریوں سے مثال دی تھی. اور اگر آپ ان حواریوں کے اعتبار سے اس کو ٹیلی کریں تو پوری معاشرت اور سلسلہ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ وہ آگے فوڈ اسٹریٹ ہے، ادھر چلتے ہیں. یہ تو کوئٹہ کیفے ہے. کوئٹہ لکھا ہوا ہے، کوئلہ لکھا ہوا ہے. کوئٹہ. ابے کوئلہ ہوٹل لکھا ہوا تھا. کوئٹہ. اچھا. ہاں جی. بہت غلط آدمی ہے. تو کوئٹہ یہاں پر کوئٹہ ریسٹورینٹ ادھر بہت کھل گئے ہیں سر. اچھا. یہاں پر جو اللہ کی مرضی سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان جو راز و نیاز تھے اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے، جو کہ وہ مقام پیغمبری ہے. ٹھیک ہے. اگر پیغمبر کو ہی ہم نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، اگر ہم پیغمبر کو ہی گمراہ تصور کر لیں کہ انہوں نے جو ہے اس بات کا وہ کیا تھا، تو پیغمبر کو اپنے گمراہ مان لیا نا. صحیح. کہ اس نے قریش کو کر دیا، باقی قریش کو نہیں کیا. جی ٹھیک ہے. تو یہاں تو ایمانیات کا اور عقاد و یقین کا معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے. اس کے آگے تو کوئی جواب ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن نبی نے، اس محمد نے، اس نے ساری زندگی میں اپنا جو طرز عمل ظاہر کیا وہ بالکل اس سے رنگ و نسل سے اور زباندانی سے، سفید اور گورے سے، نسل سے، سب کو انہوں نے علیحدہ کر کے دکھایا ہے. ان کے جانے کے بعد ہم آج بھی بحث کر رہے ہیں کہ وہ تو قریش تھے اور وہ بھی قریش تھے، وہ اور وہ بھی قریش تھے. ٹھیک. یہ تقسیم ہم کر رہے ہیں. اچھا.